حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما آمین رب العالمین۔ تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، برخطا سے اللہ ریب ہے۔ درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں اور پس سے پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم احسان ہے کہ جس رب نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، اللہ کا شکر احسان ہے جس کے امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء نے، نبیوں نے دعا کی، اللہ نے اس نبی کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے دنیا کی سب سے معتبر کتاب کلام اللہ قرآن مجید ہمیں عنایت فرمایا۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول ہمیں عنایت فرمایا۔ برادران اسلام اور اس امت کی غیور خواتین، آج معاشرہ، ماحول، حالات، تہذیب، اخلاق یہ مسلمانوں کے گرتے چلے گئے۔ حالات تو یہ ہو گئے کہ ہم دوسروں کے جوتے اور لاتھیوں میں ہمارا مقدر بنا دیا گیا، غیروں کے رحم و کرم پر جینے کی عادت اس امت کو پڑ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جہاں چھوٹا اس قوم سے، یہ قوم تتر بتر ہو کر کے رہ گئی۔ آج بھی میرے اور آپ کے پاس، امت کے پاس وقت ہے، مرد و خواتین کے پاس وقت ہے کہ میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت مبارکہ کو اپنا لیں۔ میں اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کی طرف آ جائیں۔ میں اور آپ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ میں اور آپ آخرت پر نظر رکھنے والے بن جائیں۔ میں اور آپ جنت کو حاصل کرنے کی فکر کرنے والے بن جائیں۔ اس چمکتی دمکتی دھوکہ دینے والی جو دنیا ہے، اس سے بچ کر میں اور آپ اسلام کی طرف راغب ہونے والے بن جائیں، تب جا کر کے میری اور آپ کی کامیابی کے دروازے اللہ رب العزت آج بھی کھولنے کے لیے تیار ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ میں نبی کو مانتا تو ضرور ہوں، نبی کی نہیں مانتا۔ میں اللہ کو مانتا تو ضرور ہوں لیکن اللہ کی نہیں مانتا۔ میں قرآن کو مانتا تو ضرور ہوں لیکن قرآن کی نہیں مانتا۔ اور پھر مانتا ہوں تو ان کی مانتا ہوں جو سود ریزی کے اندر پڑے ہوئے ہوں، جو دنیا کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہوں، ان کی مانتا ہوں جو میرا دوست مالدار ہے لیکن دین سے ہٹا ہوا ہے، میں اس کو لا لوں گا اپنے راستے پر، یہ مانتا ہوں۔ ضرورت اس بات کی ہے عزیزان محترم
یہ تمام تر چونچلے جو ہو رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں، یہ دنیا تک محدود رہنے والے ہیں، اور جب آخری ہچکی حلق میں لگے گی سارا بدن کانپ کر ٹھنڈا ہونا شروع ہوگا، اور وہ ڈھائی ماشے کی روح منہ یا ناک یا کان سے یا آنکھ سے نکل جائے گی، جو واپس پلٹ کر پھر یہ بدن یا جسم میں نہیں آئے گی۔ اس وقت پر پتا چلے گا دوسری دنیا میں جانے کے بعد کہ ہم نے اس دنیا کے لیے کیا کیا تھا، کیا کرنا تھا، کیا کر کے آیا ہے۔ وہ پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج 30 پاروں کی شکل میں، 114 سورتوں کی شکل میں جو قرآن کو جوزدان میں لپیٹ کر بند کر کے ہم نے جو طاقچوں میں سجا کر رکھ دیا ہے، جس کو جہیز میں دیتے ہوئے ذرا سی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی، جس کی جھوٹی قسم کھاتے ہوئے ذرا سی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی، وہ قرآن کو نکال کر پڑھنے والے بن جائے انشاءاللہ۔ ہر گھر سے قرآن کی آواز بلند ہوگی، ہر گھر سے قرآن کے فیصلے کیے جائیں گے، ہر گھر سے قرآن کی آواز کو بلند کیا جانے کا نظام کیا جائے گا۔ تو دیکھنا انشاءاللہ تعالی آنن فانن رب کائنات، خالق مالک ارض و سما، رب العزت وہ فیصلے آسمان سے صادر کرے گا جس کا وہم و گمان بھی ہمارے پاس نہ ہوگا۔ پچھلے جو امتیں گزری، پچھلے جو لوگ گزرے، نبی کی امت کے جو لوگ پچھلے گزرے ہیں، انہوں نے کبھی دنیا والوں سے فیصلوں کی امید نہیں رکھی، انہوں نے کبھی دنیا داری کی طرف اپنے نگاہوں، اپنی چاہت، اپنی سوچ کو نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو سونپ دیا تھا تو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے تحت سونپ دیا تھا۔ جب انہوں نے سونپ دیا تھا تو اللہ رب العزت ہر مقام، ہر قدم پر انہیں کامیابیوں سے ہمکنار کر رہا تھا، ناکامیوں کے طرف ان کا کوئی توجہ یا ذہن نہیں تھی۔ جس مقام پر وہ قدم رکھ دیتے، یہ فیصلہ کر کے قدم رکھتے کہ رب ہماری مدد کرنے والا ہے اور یہاں سے ہمیں کامیابی ملنے والی ہے۔ تاریخ شاہد ہے مسلمانوں کے لیے کہ ہر مقام پر مسلمانوں نے کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ دیے تھے، لیکن آج میرا اور آپ کا مقدر ناکامیوں کی طرف آ گیا، مایوسی کی طرف آ گیا، سستی کی طرف آ گیا، کاہلی کی طرف آ گیا، اختلاف کی طرف آ گیا۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری بولی بولی جائے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری بات مان لی جائے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری سوچ کے مطابق بولا جائے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں جیسا چاہ رہا ہوں ویسا ہو جانا۔ جب یہ چیز ہمارے اندر آ گئی تو اللہ رب العزت نے اپنے فیصلوں کو آسمان پر روک لیا، اور جب آسمان پر فیصلے رک گئے تو ہم شیطان کے ساتھی بن گئے، اور شیطان وسوسے دلا کر، امیدیں جھوٹی دلا کر، یہ وہ باتوں کو بنا کر میری اور آپ کی زندگی کو اجیرن کر کے رکھ دیا ہے۔ کیا حال ہے میرا اور آپ کا؟ دنیا پر نظر رکھیے، مسجد اقصیٰ ذہن میں رکھیے، کیا اس کی آزادی کے لیے، کیا اس کو حاصل کرنے کے لیے، کیا غزہ کے مسلمانوں کی مدد کے لیے، یا اسلام کے سربلندی کے لیے کیا میں نے اور آپ نے کوئی دعا یا اجتماع بھی کیا ہے؟ کیا میں نے اور آپ نے کبھی رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز میں ان شہیدوں کے لیے دعا بھی کی ہے، ان معصوم یتیموں کے لیے دعا کی ہے، یا ان ماؤں کے لیے دعا کی ہے جن کے پیٹ کے ہنستے کھیلتے بچوں کو مار دیا جا رہا ہے، جن کی آبادیوں کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا جا رہا ہے؟ کیا ہم نے کبھی رات کے اندھیرے میں اٹھ کر ایک دن کے لیے، ایک دن کی نیند کو خراب کر کے میں نے اور آپ نے ان کے لیے کوئی، ان کی آزادی کے لیے، ان کے صبر کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے، دشمن کی تباہی کے لیے کیا میں نے اور آپ نے کچھ کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا۔ عزیزان محترم، رات کے 2 بجے تک نوجوانوں، لڑکیوں کو، لڑکوں کو، امت کو عادت پڑ گئی ہے الوؤں کی طرح جاگنا، کھانا اور پینا، سڑکوں پر گھومنا۔ جب بدن تھک گیا، دماغ تھک گیا، جب نیند جو ہے آنکھوں میں منڈلانے لگے، کہیں گے کہ چلو بھائی اب سونے کا وقت ہے، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ نبی کی سیرت مبارکہ کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 بجے کے بعد اٹھ جایا کرتے تھے، اور یہ امت اس نبی کا نام لے کر 2 بجے سونے جا رہی ہے۔ کیا ہوگا اس قوم کا؟ کیسے جیتے گی یہ قوم؟ کیسے کامیاب ہوگی یہ قوم؟ اور پھر اس قوم کے اندر جو سب سے بڑا بدترین سانح،
جو بدترین شے جو گھس گئی ہے وہ بد اخلاقی کی ہے۔ ہمارے اندر بد اخلاقی کیا سمجھتے ہیں ہم، لیکن اہل علم نے بد اخلاقی کے بہت سارے کارنروں کو لکھا۔ او آج دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کریمہ کیا تھے، اخلاق کریمہ کیا تھے۔ کیوں کہ یہی میرے اور آپ کے لیے کامیابی کا سبب ہے عزیزان محترم، مانتے ہو یا نہ مانتے ہو، آپ کے لیے کامیابی کا ذریعہ یہی ہے کہ نبی کے اخلاق کو میں اپنی زندگی میں لا لوں۔ کیا ہے؟ سب سے پہلے دیکھتے ہیں، چلے ذرا، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خود زبان نبوت سے اخلاق کے بارے میں کھل کر بتلایا اور کہا اس امت کے سامنے، کس کے سامنے بیان کیا میرے نبی نے؟ ان کے سامنے جن پہ اللہ راضی ہو گیا تھا، جن کو اللہ جنت دینے کا وعدہ کر لیا تھا، ان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے میرے ساتھیوں، اے میرے صحابہ، اے میرے لوگوں، اے میرے پر ایمان رکھنے والوں، اللہ رب العزت نے کون کہہ رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، عظیم ہستی، عظیم شخصیت، نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے بشارت دی اور کہا ہمارے دور کے بعد، ہمارے دور میں اگر احمد کو بھیج دیا جائے، اللہ اکبر، محمد اور احمد دو عظیم نام ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کیا کہا گیا؟ اگر ہمارے دور میں احمد کو اگر بھیجا گیا، ہماری نبوت کو چھوڑ دینا، اس نبی کی امامت میں چلے جانا۔ وہ نبی میرے اور آپ کے، اللہ نے یہ موقع مجھے اور آپ کو دیا ہے، اللہ نے یہ موقع مجھے اور آپ کو دیا ہے، اللہ یہ بزرگی اور برتری مجھے اور آپ کو دیا ہے، لیکن یہ قوم کر کیا رہی ہے؟ آج اس خطبے کے اندر دیکھ کر کے چلے، سدھر جانے کی ضرورت ہے، میں بھی اور آپ بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، عورت بھی، پڑھے لکھے بھی، ان پڑھ بھی، ہر شخص۔ صرف مسجد کا امام سدھر جانا، عالم سدھر جانا، مؤذن سدھر جانا، میرا بیٹا روڈ پہ کھڑے ہو کے سگریٹ ضرور پی سکتا ہے، لیکن کسی کے باہر نکل کر کوئی مؤذن یا امام بھاری گاڑی میں پھر نہیں سکتا۔ یہ امت کا مزاج بن چکا ہے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اور کلی طور پر کہا کہ لوگوں، مجھے دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاق کے تمام شعبوں کو پر کر دوں۔ اللہ اکبر، کتنے اخلاق، ہر قسم کا اخلاق۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں خطبے کے دوران میں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کسی سے ہنس کر، کسی سے محبت سے، کسی سے نرمی سے بات کرنا یہی اخلاق ہے، اور ذرا زور سے بات کرنا یا انجانے میں بات کرنا یہ بد اخلاقی ہے؟ نہیں، باپ سے پہلے زمین پر بیٹھ جانا یہ بد اخلاقی ہے، ماں کی آواز سے بڑی آواز نکالنا یہ بد اخلاقی ہے، استاد کا احترام نہ کرنا یہ بد اخلاقی ہے، مؤذن اور امام کو نوکر سمجھنا یہ بد اخلاقی ہے۔ اور یہ شعبوں میں یہ امت فیل ہو کر کے رہ گئی۔ بد اخلاقی کی حد تو یہ ہو گئی کہ آج نوجوانوں کو سگریٹ نوشی کی عادت پڑ گئی، آج نوجوان نام بدل بدل کر شراب پینے کا عادی بن گیا۔ بد اخلاقی کی حد تو یہ ہو گئی کہ شادی سے پہلے ہی کسی لڑکی کے ساتھ منہ مارنے کی عادت بھی پڑ گئی۔ بد اخلاقی کی حد تو یہ ہو گئی کہ غیر محرم کو چھو چھو کر اپنے آپ کو جہنمی بنا رہا ہے انسان، لیکن نبی کے اخلاق کریمہ کی طرف آنا نہیں چاہتا۔ پھر پوچھا جاتا ہے کہ کیا تم نبی کے امتی ہو؟ کہتے ہیں کہ ہاں میں نبی کا امتی ہوں۔ استغفر اللہ، میرے نبی کے اخلاق کریمہ کو تو دیکھیے کہ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غیر محرم کو ہاتھ بڑھا کر، ہاتھ لگا کر اسلام کی دعوت نہیں دی۔ آج کیا معاملہ اس امت کا؟ اللہ کے نبی نے اپنی زبان نبوت سے کہا اخلاق کے پورے شعبوں کو مکمل کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ آؤ اس سرزمین کی، اس امت کی ایک معتبر خاتون، ہماری ماں، امت کی ماں ماشاء اللہ العزیز عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے ہیں کہ نبی کے اخلاق کو ڈھونڈنا ہو تو اماں کہاں ڈھونڈا جائے؟ ارے یہ امت خالی سننے کی عادی بن گئی ہے، بس پوری سننے کی عادت عادی بن گئی ہے،
نہ تو اسلام کی طرف سچے طور پر آنے کے، نہ اتحاد کی طرف صحیح طور پر آنے کے، نہ مساجد کو بھرنے کے، نہ فجر میں اٹھنے کے، نہ صدقہ خیرات کرنے کے، نہ اللہ کا ذکر زبان پر سجانے کے، نہ قرآن کو جو ہے اپنے نگاہوں کی زینت بنانے کے، یہ تمام شعبوں کو چھوڑ دیا میں نے اور آپ نے، اور کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا بڑی بہترین بلڈنگ چاہیے، داماد اچھا چاہیے، بہو آئی تو نوکرانی بن کر رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے یہ شعبے تلاش کر لیے۔ آؤ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کرتے ہیں کہ امت کی ماں سے سوال کرتے ہیں، ہم نے آج کر رہے ہیں، وہ دور میں تو صحابہ کی ایک جماعت نے کر لی تھی اور پوچھا تھا اے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ذرا بتا دینا کہ نبی کے اخلاق کریمہ کیسے تھے، کن اخلاق پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمور کیا گیا تھا۔ سوال ہوا، امت کی ماں نے 2 گھنٹے کی تقریر نہیں کی، امت کی ماں نے بہت بڑا اسٹیج سجا کر اس اسٹیج سے پوری دنیا کو بتانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ 2 جملوں کے اندر پوری بات کو مکمل کر لیا، اور ان باتوں کو اور آپ چھوڑ کے کامیابی حاصل کرنے کی فکر میں ہے، ممکنات میں سے نہیں ہے۔ یہ قوم اخلاق والی بنی نہیں سکتی جب تک کہ یہ اصول نہ اپنا لیا جائے۔ امت کی ماں نے پلٹ کر کہا کیا پوچھتے ہو؟ نبی کے اخلاق پوچھتے ہو؟ کیسے اخلاق تھے پوچھتے ہو؟ امت کی ماں نے پلٹ کر کہا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ نبی کی مکمل سیرت مبارکہ دیکھنا ہو تو قرآن پڑھ لو، چلتی پھرتی سیرت کا نام قرآن تھا۔ ہم میں سے کتنے یہاں بیٹھے ہوں گے، میں شرمندہ کس کو بھی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، جن کے بچے بہت بڑے انگلش اسکول میں تو ضرور پڑھ رہے ہوں گے، جن کے انگلش امریکہ سے ملتی جلتی ہوگی، خوش ہوں گے، جن کے بچے پویم تو پڑھ سکتے ہوں گے، لیکن وہ بچے کو کلمے کا مفہوم نہیں معلوم، وہ بچے کو الحم کا سورہ نہیں معلوم، وہ بچہ سورہ اخلاص، سورہ ناس، سورہ فلق پڑھنے کا قابل نہیں ہے، تو یہ قوم کیسے اخلاق پر آ سکتی ہے؟ آج شدید ضرورت تھی اس امت کے لیے کہ ہر گھر سے ایک بچے کو حافظ بنا دیا جائے۔ کہاں ہے وہ جذبہ رکھنے والے؟ چند گنے چنے لوگ موجود ہیں، باقی کے سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی، زندگی کیسے گزرے گی، مستقبل کا بھی تو سوال ہے، کیسے زندگی گزارے گا بچہ، کیسے اس کے ماحول بدلیں گے، کیسے اس کے گھر میں کمائی آئے گی۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، یہ شیطان نے تمہارے ذہن کے اندر بنا دیا ہے کہ بچے کو بی کام کرا لیا جائے، بچے کو MBA کرا لیا جائے، بچے کو جو ہے ماسٹر کی ڈگری دلائی جائے۔ سیکنڈری آتا ہے، تھرڈ میں آتا ہے، فرسٹ میں جو آتا ہے اخلاق سیکھنے کے لیے، تم کو جنت میں لے جانے کے لیے، ماں باپ کی رفاقت حاصل کرنے کے لیے، رب کی منظوری جنت میں جانے کے لیے حاصل کرنے کے لیے، نبی کے دستے حق پرست کوثر کا پیالہ لینے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ بچے کو بچی کو سب سے پہلے حافظ بنایا جائے۔ اسلام یہ سکھایا، جس قرآن نے گواہی دی نبی کا اخلاق ہوں میں، اور میں کتنے دن میں ایک مرتبہ قرآن کھولتا ہوں بھائی؟ کب پڑھتا ہوں میں قرآن؟ سب کچھ روز پڑھتا ہوں، روز غلہ ضرور پڑھتا ہوں، مہینے میں تنخواہ آئی تو پورے نوٹوں کو تھوک لگا کے گن کے لیتا ہوں، جب میں پیسے دبا کے رکھتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں۔ کیا کبھی ایک دن بیٹھ کر میں نے سوچا کہ چلو قرآن سے نبی کے اخلاق کی تعلیم لے لیتے ہیں؟ کیا ہے کبھی؟ پھر کیسے حاصل ہوگی اخلاق کی تعلیم؟ بدتمیز قوم ہو گئی ہے، سگریٹ پیتے ہوئے، بد اخلاقی کرتے ہوئے اسے ہوش نہیں آتا، گٹکا اللہ کی زمین پر کھڑے ہو کر، کبھی دیکھا ہے؟ ہم نے اس سے پہلے بھی آپ سے کہا تھا، کیا آپ نے کسی کو دیکھا ہے کہ گردن جھکا کے کوئی آدمی گٹکا کھا رہا ہے؟ کوئی نہیں کھا سکتا۔ رسول نے، اسلام نے، اللہ نے آسمان سے جبرائیل کو بھیج کر حرام قرار دیا ایسی نشاور چیزوں کو، وہی حرام چیز کو اللہ کی زمین استعمال کرتے ہوئے، اللہ کا بدن استعمال کرتے ہوئے، اللہ کی ہوا استعمال کرتے ہوئے، اللہ کا رزق استعمال کرتے ہوئے، انسان ایک
پوڑی لیتا ہے جو اس کے صحت کے لیے خراب ہے، اور وہ پوڑی لے کر کے یہ کہتا ہے، دل سے نہ کہو لیکن عمل سے تو بتلا رہے ہو کہ میاں تم اللہ سے غداری کر رہے ہو، رسول سے غداری کر رہے ہو، اسلام سے غداری کر رہے ہو، نبی کے اخلاق کریمہ کو روڈ پر تم بدنام کر رہے ہو، تم عملی طور پر کر رہے ہو۔ اور وہ بندہ گٹکے کی پوڑی پھاڑتا ہے، اسی آسمان کی طرف اپنا منہ کر کے حلق میں وہ پوڑی ڈال لیتا ہے۔ اس سے بڑی بدتمیزی اور بد اخلاقی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اور کہا کہ آگ سے بچو، آگ سے بچو، آگ سے بچو۔ لیکن آج مسلمان کیا کر رہا ہے؟ فیشن، تہذیب، اسٹیٹس، کلچر، کتنی چیزیں دی گئی بدنامگی کے ناموں کو۔ تم کتنی بھی اچھی بنا بنا کر کے چیزوں کو دے لو، اسلام جس کو برا کہا وہ قیامت تک برا رہے گا اور مسلمان اسے برا جانے گا۔ کیا کیا گیا؟ نام سے ابھی معلوم ہوا کیونکہ ایک سگریٹ نکلا ہے جس کو پینے سے حلق میں ٹھنڈک پڑتی ہے، 45 روپے کا سگریٹ ہے، آگ ہے، نبی نے آگ سے بچنے کا حکم دیا۔ لیکن یہ قوم نبی کے امتی ہوتے ہوئے زمین پر کھڑے ہو کر نام مسلمانوں کا رکھ کر، پہچان مسلمانوں کی بنا کر، ہم نے غیروں کے سامنے نبی کی سیرت مبارکہ اور اخلاق کو بدنام کر دیا اور کہا کہ نہیں، میں جب تک کہ سگریٹ نہیں پیتا مجھے پوٹی بھی نہیں آتا، میں جب تک کہ سگریٹ نہیں پیتا میرا کھانا ہضم نہیں ہوتا، میرا جب تک سگریٹ نہیں پیتا میرا دماغ چلتا نہیں ہے، جب تک کہ میں سگریٹ نہیں پیتا میرے بدن میں چستی بھی نہیں آ سکتی ہے۔ جاؤ جہنم میں، جو نبی کے اخلاق کو بدنام کر دیا اس کا ٹھکانہ جنت نہیں ہوتی، وہ جہنم ہوتا ہے۔ آؤ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سوال بھی نبی سے جو کیا تھا دیکھ کر لے جاتے ہیں۔ سدھر جاؤ دوستو، سدھر جاؤ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، یہ دنیا کسی کا کچھ نہیں دی۔ سکندر پوری دنیا پر جو ہے نا قابض تھا، گیا تو اپنے جو ہے کفن سے دونوں ہاتھوں کو باہر رکھا۔ لوگوں نے پوچھا ماجرا کیا ہے، یہ باہر ہاتھوں کو رکھنے کا مقصد کیا ہے بتا دو؟ تو کہا کہ سکندر کے پاس اتنی دولت ہے کہ بانٹتے بانٹتے تھک جائے، لیکن مر گیا تو خالی ہاتھ جا رہا ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس۔ کیا معاملہ ہے میرا اور آپ کا؟ کیا زندگی ہے؟ آؤ، کیا سوالات تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے؟ کون ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ؟ جس نے بلا تعمل سب سے پہلے کلمہ پڑھ لیا، ایک سیکنڈ کے لیے دیر نہیں لگائی، کہا یا رسول اللہ بس ختم، کوئی سوال بھی نہیں ہے میرے پاس، کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ اسی لیے بکر کا لفظ دیا گیا، بلا تعمل کلمہ پڑھنے والا، کوئی سوال نہیں۔ ہر صحابی نے کچھ نہ کچھ تو سوال ضرور کیا، ابوبکر نے کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ ابوبکر، یار غار ابوبکر، ہجرت میں ساتھ دینے والی شخصیت کا نام ابوبکر، وہ ابوبکر۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا میرے بعد نبی اللہ مناتا تو ابوبکر کو بناتا۔ ارے وہ ابوبکر جس کے بارے میں نبی نے کہا کہ میں جتنے انسان یہاں پر ہیں میں سب کا شکریہ ادا کر دیا، لیکن احسان کا حق میں ابوبکر کے ادا نہیں کر سکا۔ وہ شخصیت نبی سے سوال کر رہی ہے، پوچھ رہی ہے کہ یا رسول اللہ طلب بھی کیسی تھی؟ یہ طلب ہمارے اندر اگر پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ دنیا بھی حاصل ہے، آخرت بھی حاصل ہے انشاءاللہ العزیز۔ نہیں، دو کشتی کے سوار ہیں، یہ سننے تک بڑا اچھا لگے گا، ہاں بھائی نہیں اب تو ایسے ہی کرنا ہے، اب ہونا ہے ایسے، اب چلو باہر نکل کے ایسے ہی کریں گے۔ مسجد سے باہر نکلتے ہی کسی کا فون آ جاتا، کچھ بھی ہو جاتا، وہاں سے ساری کی ساری یہ باتیں مسجد کو واپس کر دیتے، پھر دنیا کی طرف راغب۔ دو کشتی کے سوار ہیں، اس لیے کامیاب نہیں ہے میں اور آپ۔ کیا پوچھا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے؟ پوچھا تھا یا رسول اللہ کل قیامت کے دن کون سی خصلت کے لوگ، کس قسم کے لوگ آپ سے زیادہ قریب رہیں گے؟ اللہ اکبر، بڑا پیارا سوال ابوبکر کا۔ مجھے اور آپ کو راستہ مل گیا اس سوال سے، بس اس سوال کو اپنی زندگی میں لا لینا ہے، ہم لانے کے قابل نہیں بن سک رہے۔ کیا پوچھا؟ کون ہے آپ کے قریب رہنے والوں میں؟ یا رسول اللہ بتا دیجئے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ 25 عمرے جس کے پاس رہیں گے چاہے وہ قرض لے کر کے جاؤ یا لوگوں کا مال حرام کا کھا کے چٹھیوں کے پیسے چلا کے جا کے آؤ۔
یہ نہیں کہا. 5 حج جس کے پاس ہیں یہ نہیں کہا. سارے کے سارے رمضان کے روزے پوری زندگی رکھیں گے وہ نہیں کہا. صدقہ و خیرات کرنے والا نہیں کہا. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال کا جواب دے کر کے کہا ابوبکر پوچھتا ہے میرے قریب کون رہیں گے؟ میرے قریب رہنے والوں میں سب سے زیادہ جن کے دنیا میں اخلاق بہترین تھے وہ میرے قریب رہیں گے. اب ہم تمام یہاں بیٹھنے والے مرد اور خواتین اپنے اپنے اخلاق کا جائزہ لینا. کیا کر رہا ہوں، کیا نہیں کر رہا ہوں، کیا دنیا کے اندر پا رہا ہوں، کیا آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا؟ کبھی سوچا ہے؟ کچھ نہیں سوچا. بس ایک اندھی زندگی ہے چلے جا رہی ہے. یہ تصور کر بیٹھے ہیں میں نے اور آپ نے کہ مجھے مرنا نہیں ہے. اصل میں نہیں مرنے والے آدمی کی خواہشات بلند رہتی. مرنے والے آدمی کی کئی خواہشات. کون سی خواہش؟ اللہ اکبر. جن کے اخلاق سب سے بہترین رہیں گے وہ میرے سب سے زیادہ قریب رہے گا. آؤ ایک واقعہ دیکھتے ہیں کہ میرے نبی کے اخلاق کریمہ بھی کیا تھے. سبحان اللہ. یہ لینے کی ضرورت ہے عزیزان محترم. دور بہت گزر گیا، عمریں ختم ہونے کو آ گئی، حالات بدل گئے، ہماری زندگیاں جوتے اور لاتوں میں آ گئی. نہ تو ہم اسلامی طور پر اتحاد میں ہیں نہ سیاسی طور پر اتحاد میں ہیں. ہر ایک کا منظر الگ الگ، سوچ الگ الگ. جوتے اور لاتوں کی زندگی ہماری بنا دی گئی. کیوں؟ ہمارے اخلاق میں کمی ہے. جن کے اخلاق معتبر تھے اللہ ان کی رہنمائی کر رہا تھا آسمان سے. آؤ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں. اللہ اکبر. صحیح بخاری کی روایت ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نبی کے ساتھ تھا. بہت غور سے سننا ذرا. میں نبی کے ساتھ تھا، چل رہے تھے ہم لوگ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہمان نے نائجیریا سے جو ہے چادر بھیجی. کھردری چادر تھی کہ بدن سے لگ گیا تو گھسیٹا لگ سکتا تھا. کھردری چادر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مونڈوں پر ڈالے ہوئے ہیں اور ہم سفر طے کر رہے ہیں. ایک دیہاتی آیا، گاؤں کا آدمی، گاؤنٹی آدمی، انتہائی سخت مزاج. وہ آیا اور نبی کے پاس کھڑا ہوا اور چادر پر نظر ڈالی اور اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا اور چادر کو اتنی تیزی سے کھینچ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈے مبارک کے اوپر اس چادر کے کھینچنے کی وجہ سے دھار پڑ گئے تھے. زخم آ گیا ہلکا ہلکا. حضرت انس رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کیا کہیں گے. حضرت انس کہتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے، کیا ماجرا ہے. دیہاتی کہتا ہے کہ میں دیہات کا آدمی ہوں بھائی، سخت مزاج ہوں. کھینچ دیا، آگے بڑھنے لگا، پھر پلٹ کر آیا اور اللہ کے نبی سے کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو تمہارے پاس مال ہے نا یہ رکھا ہوا، یہ تمہارا نہیں ہے، اس میں میرا بھی حصہ مجھے دے دیا جائے. ارے غور کرو، اگر کوئی آدمی آ کے کہتا ہے کہ بھائی 2 دن سے بھوکا ہوں، تمہارے جیب میں جو پیسے اس میں سے آدھے مجھے دے دو، آپ کیا کریں گے؟ اسے گردن غلیظہ دے کے کہیں گے کہ بابو بڑی محنت سے کمایا ہے، یہ کیا مانگ رہا ہے بھائی. اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے آج کل تو معاملہ صبر بھی ختم ہو گیا مسلمانوں کے پاس سے. اخلاق تو ختم، صبر بھی ختم ہو گیا. معمولی پارکنگ کے اوپر بحث کر کے قتل کر لے رہے ہیں لوگ. معمولی گاڑی چلاتے چلاتے سامنے سے ذرا گزر گیا کوئی، پیچھے سے تیز ہلا کر روک کر کہہ رہا ہے کہ پہچانتا نہیں. کیا پہچان رکھیں گے بھائی؟ جتنے انسان ہیں سب نطفے کی پیدائش ہے. منی کا خطرہ ہے یہ منی کے خطرے پہ اترانا بری بات ہے منی کا خطرہ. یہ گرا تو پیدا ہوا. بہت سارے لوگ گراتے لیکن پھر بھی پیدا نہیں ہوتا. یہ حقیقت ہے میری اور آپ کی. یہ ختم ہو گیا. اخلاق کا معاملہ تو یہ ہے، بڑا دیکھتا ہے نا انسان، چھوٹا دیکھتا ہے، زبان سے بڑی بڑی آوازیں، بڑی بڑی جو ہے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سامنے والے کے سامنے بدتمیزی کر دیتا ہے. اگر کسی کو دھکا اگر میں دے دوں تو پلٹ کر کہے گا کہ کیا ہے مولوی صاحب چہرے پہ داڑھی رکھ کے ایسا کر رہے ہیں. تو داڑھی رکھے تو ایسا نہیں کرنا، بغیر داڑھی کے سب کر لینا. ایسا بھی ہے کیا؟ کچھ نہیں کرنا. داڑھی رکھنا ہی ضروری ہے. نکالے تو اس کا گناہ خبر میں معلوم ہوتا. بیوی کی پسند پر، بیٹی کی پسند پر، دوستاں کیا بولتے کی، پڑوسن کیا بولتے کی، محلے میں کیا بولتے کی، ارے بھائی بہت بڈھا دکھتا ہوں کی کیا ہے کہ اب سفید بالا آ گئے نا. اگر یہ کہہ کے انسان داڑھی نکال لیتا ہے
تو وہ نبی کے اخلاق کے خلاف کام کرتا ہے، اور ایسے انسانوں سے جو ہے اسلام بدنام ہوتا ہے۔ ایسے انسانوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ غرض انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کچھ کلاس لینے والے ہیں۔ اللہ میرے نبی کے اخلاق پر قربان جانا، یہ اخلاق میرے اور آپ کے اندر آنا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نبی کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف پلٹے اور مسکرا دیے۔ مطلب یہی تھا کہ کوئی خراب بات نہیں ہے، کوئی خطرناک بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، کوئی شرارت بھی نہیں ہے، ہو گیا چھوڑ دیجئے اسے۔ مسکرا دیا میرے نبی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر پلٹے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نبی کی طرف دیکھنے لگا۔ جب دیکھنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انس یہ آدمی کیا مانگ رہا ہے، دیکھیں یہ جو مال رکھا ہوا ہے نا اسے دے دیا جائے۔ اللہ اکبر، آج تو معاملہ یہ ہے باپ گھر بنا دیا اولاد لڑ لے رہی۔ 4 اگر گھر ہے، 2 اگر گھر ہے، پلاٹ اگر ہے، بینک بیلنس ہے، سونا ہے، تو ایک دوسرے کے قاتلوں کو تیار کر لے رہے ہیں کہ باپ کا اتنا حصہ میرا، اتنا حصہ میرا، دوسری ماں ہے نہیں دیتے جاؤ تمہارے کو۔ استغفر اللہ، یہ بد اخلاقی مسلمانوں کے اندر آ گئی۔ عزیزان محترم، یہ بد اخلاقیوں کو دور کرنا ہے مجھے اور آپ کو۔ صحابہ کرام کا معاملہ تو یہ تھا، کسی یہودی کی بستی سے، کسی عیسائی کی بستی سے، کسی مشرک کی بستی سے راستے سے چلے جاتے تو غیر مسلم دیکھ کر ایمان لا لیتے کہ یہ نبی کا امتی جا رہا ہے۔ آج کیا معاملہ ہے ہمارا؟ ذرا بولو نا، کیا معاملہ ہے ہمارا؟ دھوکے دار ہم، چوری کرنے والے ہم، آپس میں نفاق پیدا کرنے والے ہم، ایک دوسرے کے اندر دراڑ دلانے والے ہم، چوری چغلی جھوٹ بولنے والے ہم، ایک چیز کو 4 لوگوں کو بیچنے والے ہم۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا کیوں نہیں؟ کیسے سنا تمہاری؟ تم تو نبی کے خلاف عمل کر رہے ہو، کیسے سنے اللہ تمہاری؟ آج وقت ہے عزیزان محترم، یہ نبی کے اوصاف کو ہمارے اندر لانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے، دیواریں نہیں اٹھائی گئی تھی، ابھی حد بندی کر دی گئی تھی پتھروں کے ساتھ۔ جب حد بندی کر دی گئی پتھروں کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے، ایک گاؤں کا آدمی آ گیا اونٹ کو لے کر کے، مسجد کے احاطے میں داخل ہوا جہاں حد بندی کر دی گئی تھی۔ اللہ کے نبی منظر کو دیکھ رہے ہیں، داخل ہوا اور اپنے اونٹ کو، اپنی رسی، اونٹ کی رسی کو ایک پتھر سے باندھ دیا، اور اسی اونٹ کے بازو میں آ کر مسجد کے احاطے کے اندر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی پیشاب کرنا تھا، صحابہ کرام ہائے ہائے ہائے، اللہ کے نبی نے کہا نہیں، یہ اخلاق ہے میرے نبی کے، یہ میرے آپ کے اندر آنا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو مسجد میں آتے ہیں نا، انہیں آنے دینا، تھوڑی شرارت کرنے دینا، سب کے سامنے سے بھاگنے دینا، معصوم ہے، انہیں نہیں معلوم۔ ایک چھوٹا بچہ اپنے گھر سے نکل کر مسجد کو آ رہا ہے تو انہیں کتنی قربانیاں دے رہا ہے؟ اپنے ماں سے دوری کی قربانی دے رہا ہے، سیریل دیکھنے کی قربانی دے رہا ہے، فون چھوڑنے کی قربانی دے رہا ہے، گانے سننے کی قربانی دے رہا ہے۔ یہ قربانیوں کو چھوڑ کر وہ بچہ مسجد میں آ رہا ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے آنے کا عادی بنایا جائے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ رک جاؤ، نہیں کر سکتے کچھ بھی، رک جاؤ۔ صحابہ رک گئے، وہ آدمی پیشاب کر لیا، اللہ کے نبی نے بلایا، ادھر آؤ میاں، دیکھو اب کر لیے، یہ غلطی دوبارہ نہیں کرنا، یہ مسجد کا احاطہ ہے، اس میں گندگی نہیں کی جا سکتی۔ وہ آدمی کہتا ہے ہاں یا رسول اللہ مجھے علم نہیں تھا، میں نے کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ وضو بناؤ، نماز پڑھو۔ جو صحابہ روک رہے تھے ان سے کہا کسی کے پیشاب کو کرتے ہوئے مت روکنا، اس سے صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ کتنا خیال میرے نبی کا، کتنی پیاری سوچ میرے نبی کی۔ ارے میں اور آپ اس نبی کے امتی ہیں دوستو۔ انصاف کی جہاں بات آ جاتی ہے، رشتہ ناتا چھوڑ کے انصاف کی بات کرنا یہ نبی کے اخلاق میں ہے۔ آج معاملہ یہ ہے کہ دوستوں کے چہرے دیکھ کر، رشتہ داروں کے چہرے دیکھ کر حق بات کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ سسٹم میرا اور آپ کا خراب ہو گیا، جس کی وجہ سے آج پریشان ہیں ہم لوگ۔ اللہ کے نبی نے کہا صحابہ جو روک رہے تھے ان کو کہا اٹھو، جاؤ آگے بڑھو، ڈول سے پانی لو، اور جہاں اس بندے نے پیشاب کیا وہاں بہا کے آؤ۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ جو پیشاب کیا اس سے نہیں، جو روک رہے تھے اس سے بتایا گیا، جاؤ یہ کام کر کے آؤ۔ صحابہ گئے اور ڈول سے پانی لیا اور پانی کو بہایا گیا۔ یہ میرے نبی کے اوصاف حسنہ ہے،
اخلاق کریمہ ہے، یہ محبت ہے میرے نبی کی، یہ وہ جملے کو مکمل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے اخلاق کے پورے شعبوں کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آج تو معاملہ کیا ہے بھائی؟ بد اخلاقی کی انتہا۔ باپ اگر کہتا ہے شام میں 10 بجے گھر کو آ جانا، بیٹا دوستوں کو ترجیح دیتا ہے، 2 بجے رات کو گھر کو پہنچتا ہے، ماں جاگ رہی ہے، باپ جاگ رہا ہے، نیند خراب ہو رہی ہے، یہ بد اخلاقی کا خطرناک ثبوت ہے۔ یہ لڑکی سے کہا جا رہا ہے بیٹی کالج سے گھر آ جانا، اور پھر فون کا استعمال مت کرنا، رات کو جلدی سونا، ماں کے کاموں میں ہاتھ بٹانا۔ بچی کہتی ہے کہ جاؤ بھائی جاؤ، باہر بھی وہی اندر بھی وہی، کون کریں گے سارے کام ہیں بعد میں دیکھیں گے، آپ کر لو میں دیکھتی ہوں۔ یہ بدتمیزی بد اخلاقی کی بات ہے۔ استاد کے سامنے پیروں کو لمبے کر کے بیٹھنا بد اخلاقی کی بات ہے۔ جس اسکول جس کالج میں آپ پڑھتے ہو، وہاں کے جو ٹیچر، وہاں کے پرنسپل، وہاں کے لیکچرر، وہاں کے پروفیسر جو ہوتے ہیں، ان کا مذاق بنانا، ان کے آگے آگے چلے جانا، ان سے پہلے بیٹھ جانا، ان کے بارے میں غلط تذکرے کرنا، یہ بد اخلاقی کی بدترین مثال ہے۔ اور آج نہ مسجد کے امام کی عزت ہے ہمارے پاس، نہ مؤذن کی عزت ہے، نہ حافظ قرآن بنانے والے استاد کی عزت ہے۔ ہم تو نوکر بنا کر انہیں لے کے چلنے کے عادی بن چلے۔ اب یہاں دوسرا مسئلہ ایک اور آ جاتا، یہ کہ آدمی آج کا دور میں مسلمان کم اور شیطان زیادہ ہو گئے ہم لوگ، معذرت کے ساتھ، اس لیے کہ آج کل معاملہ یہ ہے صبر کو بزدلی کا نام دے دیا گیا۔ ارے ان کا کیا بھائی ہو گیا، آپ جوانی میں کر لیے ہوں گے نو۔ صبر کرتے ہی یہ جملہ مسلمانوں کا اخلاق کا مظاہرہ کرے۔ اب اخلاق کے مظاہرے میں بات یہ آتی ہے کہ ہاں بھائی اب پورے کام کر لیں گے تو پھر اب یہ کون کریں گا؟ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، یہ چیزوں کو مجھے اور آپ کو بدلنا ہے عزیزان محترم۔ آؤ ایک اور واقعہ کہہ کر اپنی بات کو میں ختم کی طرف لے جاؤں۔ طفیل ابن دوسی رضی اللہ تعالی عنہ، اب ایک قبیلے کے مایہ ناز آدمی تھے، علم والا آدمی، اور جب مکے کے طرف آنے کا اتفاق ہوا اور مکے کے طرف جب آپ آئے تو وہاں کے مشرکان مکہ کے قبیلوں نے طفیل ابن دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور کہا دیکھو آئے ہو اچھا کرے، لیکن یہاں ایک جادوگر ہے، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ نبی کا طرف اشارہ تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طرف اشارہ تھا۔ کیوں؟ کہ جو نبی سے مل لیتا، جو نبی سے بات کر لیتا، جو نبی کی آواز سن لیتا، وہ کلمہ پڑھے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ کہا مشرکان مکہ نے، سرداروں نے، کہ نہیں ملنا، جادوگر ہے وہ، خطرناک آدمی ہے، کیا کیا جائے؟ ہر آدمی نے مل کر کے کہا۔ تو پھر دوسی کہتے ہیں میں ڈر گیا، میں بولا شاید کوئی بہت بڑا جادوگر ہوں گا، میری خیر تو نہیں رہیں گی۔ میں کیا کرا، بازار کی طرف چلا گیا اور بازار سے روئی لیا میں نے، اور لے کر کے دونوں کانوں کو اتنا مضبوط کر لیا کہ سامنے والے کی آواز میرے کانوں میں نہیں آنا کر لیا، اور مکے کی طرف گیا۔ ایک آدمی ہے جو عبادت کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ایک عجیب سا بیٹھک تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اتحیات میں ہم جیسا بیٹھتے ہیں ویسا بیٹھ کے اللہ کی حمد و ثنا کبریائی کیا کرتے تھے۔ اب بیٹھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول ہیں۔ طفیل دوسی کہتے ہیں کہ میں گیا اور مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہی آدمی تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ طفیل دوسی کہتے ہیں میں ابھی سوچنے میں مجبور تھا کہ یہی آدمی ہو سکتا ہے یا کوئی اور آدمی ہے، مجھے بچا لے، لات منات عزا حبل مجھے بچا لے۔ میں یہ دعا اپنے دل میں کر رہا تھا، اچانک وہ شخص نے میرا نام لے کر کے پکارا اور کہا طفیل آ جاؤ ادھر۔ تو پھر ابن دوسی ادھر ادھر ہڑبڑا کے دیکھنے لگے، کہتے ہیں کہ آواز آئی تو کہاں سے، کیسی آواز آئی ہے، کون بول رہا ہے، کوئی تو نہیں میرے اس کے سوائے۔ اور پھر طفیل ابن دوسی کہتے ہیں کہ آج کی جادو کا کوئی اثر ہو سکتا ہے۔ قریب آئے اور آ کر کے خود سوال کرنے لگے تم کون ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں وہی جادوگر ہوں اور میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر کہتے ہیں کہ میں ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھا، کانوں میں آواز نہیں گئی میرے۔ اب میں اپنے دونوں رویوں کو اپنے کانوں سے نکالا، میں پوچھا تم کون ہے؟
تو وہ نورانی شخصیت کہنے لگی کہ میں محمد ہوں جس کو لوگ جادوگر کہتے ہیں. یہ کہنا تھا. طفیل ابن دوسی کہتے ہیں میرے دل کے دماغ کے سارے دروازے کھل گئے اور میں قریب گیا اور کہا اے محمد تم اتنے بہترین ہو کہ تمہاری مخالفت کرنا یہ دشمنوں کی علامت ہے. لاؤ کلمہ پڑھ لیتا ہوں, تمہارا ہاتھ بڑھا دو. اور طفیل ابن دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں. اور اللہ کے نبی سے سوال کیا یا رسول اللہ بتاؤ کیا کرنا ہے. کہا جاؤ اپنے قبیلے میں دوس میں جو کام میں نے ذمہ داری دی ہے تمہیں یہ پیغام دل نشیں وہاں پہنچانا ہے. جاؤ ٹیلوں کو پار کرتا ہوا کھائیوں کو پھلانگتا ہوا. طفیل ابن دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے میں پہنچے. باپ سے ملاقات ہوئی. باپ پوچھتے ہیں کہاں تھا اتنے دن. اللہ اکبر, یہ مزاج آنا ہے میرے اور آپ کے اندر اسلام کے تئیں. ہم لوگ تو عجیب سے فلسفے میں ہیں, استغفر اللہ, کتنی باتیں بتائی جائے. جب باپ سے ملاقات ہوئی تو باپ نے کہا کدھر طفیل کدھر تھا. طفیل ابن دوسی نے باپ سے دوسری بات نہیں کی. کہا میں گیا تھا مکہ, محمد کے ہاتھ پر ایمان قبول کر کے آ رہا ہوں. مسلمان ہوں, تم کافر ہے, تمہارا میرا کوئی میل نہیں ہے, جاؤ یہاں سے. باپ نے کہا بات اتنی سی ہے, ایمان لانا ہے تو چل میں بھی لا لیتا ہوں ایمان. باپ کو کلمہ پڑھا دیا, مسلمان بنا دیا. آگے بڑھے, بیوی ملی. بیوی پوچھتی ہے سرتاج کدھر ہے. دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس گئیں. طفیل ابن دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دور ہٹ, تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے, تو کافر ہے, مشرک ہے, میں ایمان والا ہوں. تو ایمان والی بنتی ہے تو پھر میری بیوی ہے. تو بیوی نے کہا کہ بس میں ایمان والی میں بھی بن جاؤں گی. دو لوگ اسلام قبول کر لیے. یہ بات جنگل کی آگ کی طرح دوس قبیلے کے اندر پہنچی. لوگ مخالفتیں کرنے لگے, تنگ کرنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ ہائے ہمارے بت ہم پر ٹوٹ پڑیں گے, ہمارے بت ہم کو نقصان پہنچائیں گے, ہمارے بت ہماری جو نا تباہی کا ذریعہ بنیں گے. جب یہ بات شروع ہوئی تو طفیل اپنے دوست کہتے ہیں میں وہاں سے نکلا اور پھر اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہو گیا, کعبے کی طرف رواں دواں ہو گیا. اللہ کے نبی خدمت میں حاضر. اللہ کے نبی پوچھا کیا ہوا بھائی, یوں گیا پھر آ گیا, ماجرا کیا ہے, کام مشن پورا. بولے نہیں یا رسول اللہ بہت ستا رہے ہیں لوگ, بہت ستا رہے ہیں لوگ, ہمارے قبیلے کے لوگ, کیا کیا جائے. یا رسول اللہ بد دعا کر دیجئے وہ ہلاک ہو جائے. اللہ کے نبی نے کہا اتنی سی بات ہے, بہت ستایا ہے, اتنی سی بات, آ تو اور میں دونوں مل کر کے جو ہے نا بد دعا کرتے ہیں. تو پھر ابن دوسی کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطرناک بد دعا کریں گے ہمارے قبیلے کے خلاف اور وہاں کے بت گریں گے, فلانا شخص جو مجھے ستا رہا تھا وہ تباہ برباد ہو جائیں گے. لیکن میرے اور آپ کے آقا محسن انسانیت, جو انسانیت کی فکر کرنے والے تھے, جن کو اللہ نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ اخلاق کے سب سے بلند عہدے پر جس کو فائز کیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ کو فضا میں بکھیرا, رب کی طرف ہاتھ کو اٹھایا اور کہا یا رب کائنات, یا رب کعبہ, یا اللہ تو پھر اپنے دوسی کے قبیلے کو ایمان والا بنا دے. تو پھر اپنے دوسی کہتے ہیں ارے یہ کیا ہے بھائی, میں تو بد دعا کے لیے کہا تھا لیکن یہاں تو دعا ہو رہی ہے. تو پھر اپنے دوسی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بھاگتا ہوں اپنے قبیلے کی طرف, جا. تو پھر اپنے دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں دوڑتے دوڑتے اپنے قبیلے کی طرف آیا, کیا دیکھتا ہوں کہ ہر شخص مجھے ملنے کے لیے ترس رہا ہے اور سارے کا سارا قبیلہ ایمان والا ہو گیا. یہ اخلاق کریمہ نبی کے. آج ذرا ٹٹولنا میں اور آپ اپنے اپنے کردار کو, اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کہاں انصاف کر رہا ہوں, کہاں نا انصافی کر رہا ہوں, ذمہ دار بن کر کیسے نا انصافی کر رہا ہوں, ذمہ دار بن کے کیسا نا انصاف کر رہا ہوں. یہ مجھے اور آپ کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے عزیزان محترم. اور نبی کے اخلاق کریمہ میں بات یہ آتی ہے کہ نبی جو کہہ دیا اس کو 100% سن لینا, اطاعنا, سننا اور اس پر اطاعت کر لینا, وہ نبی کے اخلاق کریمہ میں سے ہے. یہ قوم کا کیا کہنا, ہزار وقت بول دیے کہ جمعے کے دن جلدی آنا, تجارت بند کر دینا, نوکری سے چھٹی لے لینا, کالج سے نہیں جانا, جو ہے کام چھوڑ دینا, اذان سے پہلے مسجدوں کو بھر دینا. کس نبی کو مانتے ہیں آپ؟ میرے نبی نے تو کہا نا اذان سے پہلے آ جاؤ. جو اذان سے پہلے آ گیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی, اور جو اذان کے بعد نبی کی بات کو ٹال کر آیا, تعویل نکال کر آیا, وہ سوچ لے کس نبی کا امتی ہے.
کتنا ڈرائیں اس قوم کو, کتنا سمجھائیں اس قوم کو, کتنی باتیں رکھیں. یہ دل سے دنیا کی محبت نکلے تب نہ, یہ دل سے دنیا کی محبت کو نکالے تب نہ نبی کی محبت اس سینے میں آ جائے. اللہ کے نبی نے کہا تھا ایک دل کے اندر دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی, ایک ایمان, دوسرا بے حیائی. جہاں بے حیائی ہوتی ہے وہاں ایمان نہیں ہوتا, اور جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں بے حیائی نہیں ہوتی. جج کر لے اب اپنے آپ کو کہ کتنا نبی کا چاہنے والا ہوں, کتنے نبی کی باتوں پر ایمان رکھنے والا ہوں. کدھر ہے زندگیاں؟ ذرا اس واقعے پر بھی ذرا ذہن رکھنا. یاد آ گیا سمام بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ, ایک یمن کے بہت بڑے قبیلے کا سردار, اللہ اکبر, جب نکلے اور کئی صحابہ کو قتل کرنے میں جن کا ہاتھ شامل تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سمامہ جہاں پر بھی مل جائے اسے جو ہے گرفتار کر کے لا لینا, مارنا نہیں, اسے گرفتار کر کے لا لینا, سزا تو ہم دیں گے. ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ راستے سے جا رہے تھے صحابہ کے ساتھ, اچانک ایک آدمی پر نظر پڑی جو نبی نے حلیہ بتایا تھا. حلیہ کے مطابق لمبے بال, لمبا چوڑا خط کا آدمی, آواز میں گرج, سردار تھا, چودھری, معمولی بات نہیں ہے. اس کے حکم پر لوگ مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہو جاتے. ایک راستے سے جا رہا تھا, گرفتار کر لیے اور نبی کے خدمت پہ لا کر پیش کر دیا گیا. لائے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا. اب باندھ دیا گیا, اللہ کے نبی کو اطلاع کی گئی. اللہ کے نبی آئے, جیسے ہی دیکھا کہا ارے یہ کہاں سے ملا؟ یہ تو یمن کے بہت بڑے قبیلے کا سردار جس کی ہمیں تلاش تھی, اسی آدمی نے کئی لوگوں کے ہمارے قتل بھی کیا ہے. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ, اب اشارہ کر دیجئے کیا کرنا ہے. اللہ اکبر. یہ جذبہ کب آئے گا ہمارے پاس کہ اسلام کے دشمنوں کی ذرا خبر بھی لے لیں کبھی کبھی؟ کب آئے گا جذبہ؟ ہے مسلمان کا دشمن بن کے بیٹھا ہے تو دشمن کی خبر کیا لوگے تم؟ ہاں, دکھ ہوتا ہے دیکھ کر کے حالات واقعات کو. خیر, سمامہ سال کو باندھ دیا گیا. اللہ کے نبی آئے, پوچھا اے سمامہ تم؟ کہا کہ ہاں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے اور پوچھا سمامہ بن اسال کیا حال ہے تمہارا؟ تو سمامہ نے دو باتوں کو بتایا. کہا چھوڑ دو گے تو شکر ادا کر لوں گا, اگر مجھے قتل کرو گے تو میرے پیچھے بہت ہے تمہارا قتل کرنے والے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی چلے گئے. دوسرا دن آئے, پھر پوچھا سمامہ کیا حال ہے؟ کہا تمہارا شہر بڑا بدترین ہے, یہاں جی نہیں لگتا, چھوڑ دو گے تو شکر مت رہوں گا, اگر قتل کرو گے تو پیچھے قتل کرنے والے بہت ہے. پھر دھمکی دی. دوسرا دن, تیسرا دن آیا, پھر وہی سوال وہی جواب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن کہتے ہیں کہ اسے دودھ پلا دو, دودھ فطرت میں ہے, اور دودھ جب انسان پی لے گا تو اس کی فطرت امڑ کر کے آئے گی. آج ہم کیا پی رہے ہیں بھائی؟ جل جیرا, ہاں وہ لال لال میٹھا میٹھا کڈنی خراب کرنے والا, وہ یہودیوں کی مدد کرنے کے لیے تھمس اپ, مرینڈا, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ گئے. مسلمان یہ پینے کا عادی بن گیا, اور باغیوں کے چیزیں تم استعمال کرنے والے بن گئے, باغیوں کی چیزیں تم اپنے بدن میں اختیار کرنے والے بن گئے, تو باغ بھی اللہ اور اس کے رسول سے باغی بن گیا. حلال کھاؤ, اچھی کھاؤ, کم کھاؤ, 2 وقت میں مت کھاؤ, 1 وقت کھاؤ 3 ٹائم میں, لیکن اچھی چیز جو اسلام پسند کرتا ہے وہ کھاؤ. پھر مجاہد پیدا ہوں گے تمہارے اندر سے, ورنہ اسلام کو بیچنے والے ضرور ہوں گے, اور اپنے ماؤں اور خاندان کی ناک کٹانے والی لڑکیاں ضرور پیدا ہوں گی تمہارے خاندان میں. شدید ضرورت ہے عزیزان محترم, دل دکھتا ہے. کتنے واقعات آپ کے سامنے میں رکھوں, کتنے حالات آپ کے سامنے میں رکھوں, محلے سے لے کر شہر تک, شہر سے ملک تک, ملک سے دنیا تک. یہ نوجوان نسل بیچاری گاڑیوں میں پھرنے سے فرصت نہیں, گیم کھیلنے سے فرصت نہیں, یہ وہ ویڈیو دیکھنے دکھانے سے فرصت نہیں, حرام کھانے سے فرصت نہیں, پیٹ بھر کے کھا کے فجر کی نماز کو ضائع کرنے سے فرصت نہیں. کدھر زندگیاں ہیں؟ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ آخر؟ غرض سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ اسے دودھ پلاؤ, فطرت کے مطابق کام کرے گا. اللہ کے نبی کے حکم پر دودھ پلا دیا گیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے آزاد کر دو اور چھوڑ دو اسے. سمامہ بن اسال غور سے سن رہے ہیں باتوں کو, صحابہ کی طرف دیکھ رہے ہیں, اللہ کے نبی کے الفاظ کانوں میں جا رہے ہیں. سمامہ بن اسال کہتے ہیں کہ مجھے آزاد کر دیا گیا, میں اتنے ان کے لوگوں کا قاتل, لیکن مجھے معاف کر دیا گیا, آزاد کر دیا گیا. میں آزاد ہوا, مسجد سے جیسے ہی نکلا میں کنواں ڈھونڈنے لگا. ایک جھاڑی کے پیچھے کنواں تھا, اس کنویں کے پیچھے بیٹھ کر اس ڈول سے پانی سینچا, اور کپڑوں کے ساتھ ہی میں نے اپنے بدن کو صاف کرنا شروع کر دیا, پانی بہانا شروع کر دیا. صحابہ کرام منظر دیکھ رہے ہیں.
اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ سماما گیا ہے، پانی اونڈل رہا ہے، دور نہیں گیا، پھر آئے گا، کچھ ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا کچھ نہیں ہوگا۔ سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ نے واپس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دل آپ پر نچھاور ہے، اب یہ جان بھی سمامہ کی جائے گی تو آپ کے قدموں میں جائے گی، آپ کے ساتھ جائے گی، اب سمامہ آپ کو چھوڑ کر جانے والا نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا کہا کہ یہ مکے والے جب کبھی بھی قحط سالی پڑتی ہے تو ہمارے پاس سے آ کر اناج لیتے ہیں، اب دیکھتا ہے یہ سمامہ کہ مکے والوں کو اناج کون دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یوں ایمان لایا، یوں فیصلہ کر دیا، یوں بتا دیا، نبی پر جان نچھاور کرنے کی بات کر دی۔ آج یہاں بیٹھنے والے 40 سال 50 سال 30 سال 80 سال کون ہے نبی کے اشارے پر اپنی گردن کٹانے والا؟ کوئی نہیں ہے۔ دشمن نے یہ منظر کو دیکھ لیا کہ یہ بزدل ہو گئی قوم، ان کے ہاتھ کانپتے ہیں، ان کی زبانوں میں لڑکھڑاہٹ آتی ہے، ان کی آنکھوں میں نڈھال پن آ جاتا ہے، ان کی چال ہجڑوں کے جیسی ہو گئی، ان کے چہرے بندروں جیسے ہو گئے، ان کے اخلاق بدترین جانوروں سے بدتر ہو گئے۔ اب ان پر کچھ بھی کرنا آسان ہے اور تو ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ آج بھی سچے مسلمان بن جاؤ نوجوانوں، یہ ماحول، حالات، واقعات، ملک، شہر، محلہ، قومیں، تہذیب، مذہبیں تم کو چیلنج کر رہی ہیں۔ آج تم کو چیلنج کر رہی ہیں۔ آج کوئی جواب دینے کے قابل نہیں ہے، کوئی جواب دینے کے قابل نہیں ہے، کوئی کھڑے رہنے کے قابل نہیں ہے۔ ہر انسان کو ڈر ہے کہ بچی شادی کے قابل ہو گئی، کہاں کیس بک ہو جاتا ہے کہ کیا ہے کہ بچہ باہر جانے والا ہے، پاسپورٹ نہیں بن رہا، ابھی انہیں چلے گئے بات کر لیں گے۔ تب پتہ نہیں کیا ہو گیا اس قوم کو، یہ کون سی دنیا میں جی رہے ہیں سمجھ میں نہیں آیا، یہ کون سے حالات سے ہم دو چار ہیں سمجھ میں نہیں آیا۔ آج بھی وقت ہے عزیزان محترم، کچھ کرنا نہیں ہے۔ میں اپنے اخلاق کو نبی کے تحت لا لوں، آپ اپنے اخلاق کو نبی کے تحت لا لیں۔ یہ عورتیں جو بیٹھ کر سن رہی ہیں وہ نبی کے اخلاق اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق کے مطابق اپنی زندگی گزار لیں۔ انشاءاللہ العزیز اگر کوئی کہتا ہے کہ نیوکلیئر سب سے زیادہ پاورفل بم ہے تو میں کہوں گا کہ میرے نبی کے اخلاق ایسے ہزاروں بموں سے زیادہ طاقتور ہے۔ تم اٹھو تو صحیح نا، تم اٹھو تو صحیح، تم کچھ بولو تو صحیح، تم کچھ کرو تو صحیح، تم کچھ پڑھو تو صحیح۔ ارے کچھ نہیں کر سکتے تم تو جمعے کے جیسا فجر میں مسجدوں کو بھرنے والے بن جاؤ انشاءاللہ۔ اس ممبر سے کہہ رہا ہوں میں آپ کو، توحید پرستوں کا ممبر ہے، جھوٹ نہیں بولا جاتا یہاں سے، قصے کہانیاں نہیں سنائی جاتی یہاں سے۔ بڑے ذمہ داری کی حیثیت سے ایک آپ کے سامنے بات کو رکھ رہا ہوں۔ 6 مہینے اگر ہم صرف 6 مہینے فجر کی نماز میں جمعے کے منظر کو اگر پیش کر دیں انشاءاللہ 7واں مہینہ مسلمانوں کا ہوگا انشاءاللہ۔ تم کرو تو صحیح نا، تم اٹھتے ہی نہیں، سارا دن جھوٹ بولتے ہو، دھوکہ دیتے ہو، ادھر ادھر نگاہیں ڈال دیتے ہو، ان کا مال کھا جاتے ہو۔ کچھ بھی اگر سمجھ میں نہیں آیا تو بابا کے جیب سے ٹوئنگ ختم، یا تو پھر ضد کر کے ذرا اماں کے سامنے پیرا اور گھس کے اب دیکھو کیا کر لیتا ہوں، اب کود جاتا ہوں اوپر جا کے، دیتے نہیں دیتے جی فلانا ہے، بولتے اماں کرتے نکال کے جان دے رہے بھائی مر جاتا ہے کیا بول کے دے۔ اس سے زندگی ہے پوری۔ یہ اخلاق ہے نبی کے، یہ نبی کا اسوہ ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے؟ نہیں۔ تو آئیے اخلاق کی طرف آئیے، بہترین باتوں کی طرف نبی کے، بس کرنا کچھ نہیں ہے، اپنے اخلاق کو درست کر لیں گے میں اور آپ انشاءاللہ، ہے نا۔ جتنی باتیں سنی گئی ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے پھر ہم سب کو مرد و خواتین کو اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔